حضرات، میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں کہ ایسے اہم موقع پہ جب صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر ہز ایکسلنسی امبیسڈر مسعود خان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں سفارت خانے میں، تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا ان کے جو وزٹ کے آپ کو ڈیٹیلز پیش کروں، میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے اور یقیناً صدر صاحب کی اپروول سے میں جو ہمارے کوئٹہ میں شہداء ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پوری قوم اس وقت متحد ہے اس عفریت کے خلاف، انشاءاللہ اس ریزالو میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو معزز صحافی دوست، میں آپ کے سامنے صدر صاحب کو کہ پہلے کہ ریکویسٹ کروں کہ آپ سے بات چیت کریں، مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صدر صاحب پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پہ برطانیہ میں تشریف فرما ہیں، اور تشریف فرما تو نہیں ہے بلکہ وہ ایکٹیولی موو اراؤنڈ کر رہے ہیں، اور جس مختلف شہروں میں بھی گئے اور ساتھ ہی ساتھ ناروے بھی گئے، اور پھر برطانیہ میں بھی لنڈن میں بھی پچھلے 3 دن سے بہت ایکٹیولی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں مختصراً میں برڈ آئی ویو آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ اس ایک ہفتے سے بھی کم دنوں میں ان کی جو میٹنگز ہیں، اینڈریو گرفتھ ہیں جو ایک منسٹر ہیں ان سے ہوئی ہے برطانیہ کے، اور پھر ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے جس میں APPG آن کشمیر ہے، اور پھر کراس پارٹی ڈیلیگیشن جو اس دن یوم سیاہ والے دن آپ نے دیکھا، اس دن بھی جو پارلیمنٹ میں ایک تھا وہاں بھی انہوں نے تقریر کی۔ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے MPs مختلف جہاں بھی موقع ملا ہے کشمیر کی آواز بلند کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیبر پارٹی کی شیڈو کیبنٹ ہے ان سے بھی قریباً 7 کیبنٹ جو شیڈو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان سے لنچ پہ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ہر موقع پر چاہے وہ کمیونٹی ہو، چاہے میئرز اور کونسلرز کے ساتھ ہوں، جہاں بھی صدر صاحب تشریف لے گئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات آواز بلند کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے لیے آپ لوگ یکجا اور متحد ہو کر اپنی آواز اٹھائیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کل جو ایک یہاں پہ کشمیر کے لیے اور بلیک ڈے کے سلسلے میں جو ایک یہاں پہ مظاہرہ آپ نے دیکھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ غالباً تمام گروپس مل کر انہوں نے کشمیر کے لیے آواز بھی اٹھائی، صرف ایک ہی پرچم تھا اور کوئی کسی قسم کے گروہی یا پارٹی کی پرچم نہیں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر صاحب کے یہاں آنے کی بھی ایک خوش آئند بات ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کے 2 اسپیشل انوائز بھی آئے تھے جنہوں نے بھی اپنے مختلف جگہوں پہ یہی بات چیت کی، کمیونٹی میں بھی، ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ، یہاں کی حکومت کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو ہم نے ڈوسیے دیا ہے یہاں کی حکومت کو وہ بھی اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ساری اس بات کے سے میں یہ نتیجہ کروں گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام جو بھی ہمارے کوششیں ہیں اس سے کشمیریوں کی جو اس وقت تکلیف ہے اس میں بہت قدرے بہتری آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں بہت جلد آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں جناب صدر سے درخواست کروں گا کہ آپ سے بات چیت بھی کریں، اور اس کے بعد ضرور ہم سوال اور جواب بھی کریں۔ سو مسٹر پریزیڈنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہائی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہائی کمیشن کا جس نے میرے اس دورے کے سلسلے میں بہت ہاتھ بٹایا اور معاونت کی، اور جن سرگرمیوں کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ انہی کی وجہ سے ان میں اتنی کامیابی ہوئی، تو میں ان کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، میں یہاں لوگوں سے ملا ہوں تو وہ سب جو ہے ہائی کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں اور ہائی کمشنر صاحب کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں،
کہ کس طریقے سے پورے کا پورا ہائی کمیشن ان کے زیر قیادت متحرک اور فعال ہے. آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے تو میں پھر بات کرتا ہوں. ہو گئے معاملات؟ جی جی بس جی جی ٹھیک. اچھا جی سر سوری میں نے کہا یہ اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے. نہیں ہو گیا. وہ فوٹوگرافر سے فوٹو. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو پروگرام کی تفصیلات ہیں وہ ہائی کمشنر صاحب نے بتا دی ہیں, بڑی تفصیل سے بتائی ہیں. میں صرف یہ کچھ تاثرات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ آیا ہوں. برطانیہ میں تارکین وطن وہ کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں, ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اثر و رسوخ بھی یہاں بڑھ گیا ہے. اب وہ معاشی طور پر خوشحال ہیں, سیاست میں ان کا ایک مقام ہے اور مختلف شعبہ زندگی میں وہ بہت تعمیری کردار سر انجام دے رہے ہیں. ان کی یہاں قدر و منزلت ہے. میں دنیا کے مختلف حصوں میں جب برطانوی ارکان پارلیمان سے ملتا رہتا تھا یا ان کی سول سروس کے لوگ یا ڈپلومیٹک سروس کے لوگ سے جب میں ملتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی کمیونٹی یہاں موجود جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے. اور اس میں یہ تھا کہ پہلی نسل کے بعد اب دوسری اور تیسری نسل کے لوگ یہاں پاکستانی موجود ہیں, پاکستانی اور کشمیری موجود ہیں. ان کا ایک وزن یہاں محسوس کیا جاتا ہے, ان کی آواز سنی جاتی ہے. میرے ایک ہفتے کے دوران جو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں میرا مجموعی تاثر یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی مثالی کمیونٹی ہے. یعنی میں شمالی امریکہ سے مقابلہ کر رہا ہوں یا یورپ سے مقابلہ کر رہا ہوں تو یہاں کی کمیونٹی ایک مثالی کمیونٹی ہے اور اس میں استعداد بہت زیادہ ہے اور ابھی تک اس نے اپنی پوری استعداد کا استعمال نہیں کیا اور آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں وہ مزید مؤثر کردار ادا کریں گے. دوسرے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں امریکہ بھی گیا ہوا تھا, یورپ بھی بعض اوقات یورپ کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن جتنی کشمیر کے سلسلے میں جتنا ادراک یہاں پایا جاتا ہے صرف جو ہے ہماری جو ایتھنک بیک گراؤنڈ کے ایم پیز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا یا کاؤنسلرز کی بات نہیں کر رہا, بلکہ یہاں جو برطانوی ایم پیز ہیں یا برطانوی قائدین ہیں پارلیمنٹ کے یا مختلف جماعتوں سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کشمیر کے سلسلے میں ادراک بھی ہے, درد دل بھی ہے, وہ اس کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. وہ یہاں کی قیادت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو مطلب جو انتظامیہ کی قیادت ہے, وزیر اعظم ہے یا اس کے بعد ایف سی او اے ہے جو فارن سیکرٹری, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں اس سے میرا بڑا حوصلہ بڑا ہے. مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں ہمیں برطانیہ سے بھرپور مدد ملے گی اور اس سلسلے میں نے خود ان کو کچھ تجاویز دی ہیں. ان میں سے مثال کے طور پر ایک تجویز یہ تھی, یہاں میں نے مشاورت کے بعد وہ تجویز دی ہے کہ اس وقت کم از کم کام جو برطانیہ کر سکتا ہے, اس کے جو فارن آفس اس کا دفتر خارجہ کر سکتا ہے, کہ ہندوستان کو ایک تجویز بھیجے. ایک تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ وہاں ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یا ہندوستان حقوق انسانی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی برطانیہ کی حکومت مذمت کرے, بھرپور مذمت کرے. لیکن مذمت کافی نہیں, کیونکہ ہندوستان ایک متضاد بیانیہ جاری کرتا ہے. تو وہ یہ کہے کہ وہاں وہ ایک تحقیقاتی کمیشن بھیجنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ سے مشاورت کے بعد ایک پارلیمنٹ کا تحقیقاتی کمیشن جا سکتا ہے, ایک بائی پارٹیسن کمیشن وہاں جا سکتا ہے تاکہ وہ وہاں پورے حقائق کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے. تو ایک یہ ہے. دوسرے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں کی وزیر اعظم ہیں ٹریسا مے, وہ ہندوستان کے دورے پہ جا رہی ہیں, تو وہاں جب جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے, جو پاکستانی کمیونٹی کے ممبرز ہیں, ان کی طرف سے یہ زور ہونا چاہیے, خطوط ان کی طرف جانے چاہیے اور تجویز یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ دلی میں ہوں تو مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں اور پوچھیں ہندوستان سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے حل کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں اور کس طریقے سے وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کو ختم کیا جائے. یا جو وہاں فوج کشی ہو رہی ہے, جو قابض فوج وہاں انسانیت کے خلاف جرائم
کا ارتکاب کر رہی ہے ان کو کس طریقے سے روکا جائے، یا جو وہاں نسل کشی ہو رہی ہے یا لوگوں کو بصارت سے محروم کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ وہ یہ آواز بلند کریں گی یا نہیں کریں گی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیا وہ کوئی محتاط انداز میں ان سے بات کریں گی یا یہ وہ پس پردہ کوئی ان سے مشاورت کریں گی، کھل کے نہیں کریں گی، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم نے یہ زور دیا ہے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، کاؤنسلرز ہیں، وہ اس سلسلے میں خطوط بھیجیں۔ ایک اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹریسا مے ان کی حکومت ہندوستان سے ایک تجارتی معاہدے کے اوپر گفت و شنید کرے گی۔ جب بھی تجارتی معاہدے زیر بحث آتے ہیں یا ان پر مذاکرات ہوتے ہیں تو عام طور پہ برطانیہ جیسا ملک یا یورپین یونین وہ اس ملک کے جس سے وہ تجارتی معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے حقوق انسانی کے ریکارڈ کے بارے میں استفسار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی کیا صورتحال ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب ٹریسا مے جائیں تو وہ ہندوستان سے پوچھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس ایک بہت جامع سوال نامہ موجود ہوتا ہے۔ تو میں آزاد کشمیر کی طرف سے یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں نے وہاں لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ آزاد کشمیر آزاد ہے، پاکستان ایک بڑی ریاست ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس وقت اپنے تاریک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ وہاں کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، وہاں ایک انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور دنیا ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہی۔ دنیا شام میں جا رہی ہے، یمن میں جا رہی ہے۔ 2 دن پہلے ساری کی ساری پارلیمنٹ یہاں کی جو ہے وہ یمن کے سلسلے میں بہت تشویش کا شکار تھی، لیکن ایک خاتون یاسمین قریشی صاحبہ نے مسئلہ کشمیر وہاں اٹھایا۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے برطانوی پارلیمنٹ میں وہ پورے طریقے کشمیر کے سلسلے میں وہ تشویش نہیں پائی جا رہی جو باقی بین الاقوامی امور کے سلسلے میں ہے یا بین الاقوامی تنازعات کے سلسلے میں۔ تو ہمیں کوشش کر کے وہ فضا پیدا کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں برطانیہ جیسا روشن خیال ملک، یہ ایک جمہوری ملک ہے، تو یہاں سے آواز مزید توانا ہونی چاہیے، مزید مؤثر ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ محکوم ہیں، مجبور ہیں، مقید ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ بصارت ان کی چلی گئی ہے لیکن وہ پھر بھی آزادی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں یا حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے تسلط کو، اس کے قبضے کو مسترد کر دیا ہے۔ میں نے اپنی تقاریر میں یہ کہا ہے مختلف اجتماعات میں کہ اقوام متحدہ مصلحت کی وجہ سے آج تک رائے شماری کا انعقاد نہیں کر سکی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہر روز ایک رائے شماری، ایک ریفرینڈم منعقد کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کا تسلط، اس کا قبضہ قبول نہیں ہے، کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ اور وہاں اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو اجتماعات ہوتے ہیں یا جب جنازے میں شرکت کے لیے لوگ آتے ہیں، شہداء کے جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں، تو وہاں آپ کو ایک رنگ بھی نظر آئے گا، ایک گہرا سبز رنگ نظر آئے گا۔ وہ ان کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی ہے، وہ ان کی پاکستان کے ساتھ ایک امید بھی ہے کہ پاکستان ان کی مدد کو آئے، وہ ان کی ایک پکار بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر اور تارکین وطن کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کو آئیں۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ ایک اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی تقاریر میں یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا دفاعی اعتبار سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ پاکستان کے پاس جوہری استعداد ہے، روایتی دفاعی صلاحیت بھی موجود ہے، اگرچہ اس میں عدم توازن ہے جس کا ہم شکوہ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انہوں نے ہمیں برے طریقے سے شکست دی ہے، اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم اس چیلنج کو قبول کریں۔ ذرائع ابلاغ میں ان کی بات چل رہی ہے، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں ان کی بات چل رہی ہے، ہماری بات نہیں چل رہی، ان کا جھوٹ بک رہا ہے، ہمارے سچ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ من گھڑت کہانیاں جو دلی میں بناتے ہیں اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ واشنگٹن ان کے اوپر یقین کر رہا ہے۔
لندن ان کے اوپر یقین کر رہا ہے، برسلز ان کے اوپر یقین کرنا ہے. اس جنگ میں ہم نے کامیاب ہونا ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں، ہندوستانی دو چیزیں کہتے ہیں اور میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں اور ان سے اختلاف کرتا ہوں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر کا بالخصوص، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کا ٹوٹنگ ہے. غلط، صریحاً غلط، اور ان کا ناجائز قبضہ ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب لوگ یہ اس سے واقف ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر قسم کا ٹارچر کر رہے ہیں ان کو، مطلب ان کے اعضاء انہوں نے بیکار کر دیے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود وہ رونا روتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں. ظالم اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر پیش کر رہا ہے. وہاں کوئی جیش محمد نہیں ہے، کوئی لشکر طیبہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ نہتے کشمیری اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اور لہٰذا ہندوستان کی اس جھوٹی دلیل کو رد کرنا یہ ہم سب پہ اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے. تو میں اس کے اوپر اپنے یہ کلمات ختم کرتا ہوں. میں اصل میں جیسے کہ میں نے ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کیا، میں یہاں کمیونٹی کے قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں مانچسٹر گیا، بریڈ فورڈ گیا، لیڈز گیا، روچڈیل گیا. اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں برمنگھم میں تھا، لندن میں میری بہت سی تقاریب ہوئیں. ہائی کمیشن نے مجھے پارلیمنٹ کے ارکان سے متعارف کروایا. تو میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس طریقے سے پذیرائی کی ہے. میں اس بات سے بہت خوش واپس جا رہا ہوں کہ کشمیر کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے نقطہ نظر کو آگے پہنچانے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور برطانیہ اس سلسلے میں بہت ہی زرخیز سرزمین ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے. Thank you very much. With your permission, sir, we will start with questions. I'll take 3-4 questions at a time so that everybody can ask. Yes. Please. میرا نام اسد علی ملک اور میں چینل 44 سے ہوں سر. میرے ایک دو چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک تو جب سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی میں تقریر کی تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا آزاد کشمیر سے، انہوں نے لندن سمیت پوری دنیا کا رخ کیا. لیکن سوائے ترکی کے برطانیہ میں بھی ایک بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز آئے. ان کی نہ تو وزیر ٹریزا مے سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی وزیر خارجہ سے جو کہ فیس ہیں اس کنٹری کا، ان سے ملاقات ہو سکی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ 27 اکتوبر کو ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں کشمیری باہر نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج رجسٹر بھی کروایا، نہ صرف انڈین ایمبیسی کے باہر بلکہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی. لیکن جو 70,000 جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس احتجاج میں حصہ نہیں لیا. اس کی وجہ بتا دیں پلیز. Next. یہ دوسرا سوال جو ہے دہرا دیجیے، وہ کیا ہے؟ کس نے حصہ نہیں لیا؟ جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں انہوں نے احتجاج میں یا ان کو ہم نے اپیل نہیں کیا یا وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوئے. اس کی پلیز وجہ بتائیں. یہ میں اس سوال کا جواب دے دوں کیونکہ ایک منٹ. پہلا یہ ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے دفتر خارجہ یہاں کی اور وزیر اعظم کی زیر قیادت جو حکومت ہے وہ بہت محتاط ہیں. اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معاملہ ہے. اور وہ کہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک حقیقت ہے اور ہماری محنت جاری ہے. ہائی کمشنر صاحب نے محنت کی ہے اور جو ہمارے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، جو نمائندے آ رہے ہیں، سفارتی نمائندے، وہ ہم کوشش جاری رکھیں گے. ایک وقت آئے گا کہ جو برطانیہ کی حکومت ہمیں خود بلا کے بات سنے گی. تو دوسری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے بالکل صحیح ہے. شمالی امریکہ ہو، مطلب ریاستہائے متحدہ امریکہ ہو یا یہاں برطانیہ، اس میں جو کشمیر کے لوگ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو جو ہماری مزاحمت یا احتجاج کا دھارا ہے اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مزید محنت کرنی پڑے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آزاد کشمیر ہے یا پاکستان ہے، جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی مشاورت ہوتی ہے، تو اس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہم قدم ہوتے ہیں. وہاں کوئی ایسی تفریق نہیں ہے.
لیکن یہاں جو ہے اگر ایسا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اور آپ چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ درست کہہ رہے ہوں گے، تو اس کو اس صورتحال کو بہتر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں اسے خاص طور سے ذہن میں رکھوں گا۔ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں سر۔ جی جی سر میرا نام سر محمد سرور ہے، نیشنل نیوز پیپر سے تعلق ہے میرا۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ پچھلے 67 ایئرس سے حل طلب ہے۔ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے۔ جی جی اس پر سوال رائے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں پر پاکستان پارلیمنٹ، کشمیر پارلیمنٹ کی گروپ ہے، جس طرح پاکستان کے اوپر ہے اسی طرح کشمیر کے اوپر بھی ہے، اور اس کے چیئرمین ڈیوڈ نٹال ہے، جن سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور سیپریٹ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے 3 دن پہلے ایک میٹنگ میں پارلیمنٹ میں یہی بات کہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مروجہ قوانین کو اور قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات کی جائے اور اس کو فارمولہ کیا جائے؟ تو اس کا وہاں پہ لوگوں نے اس کا جواب تو دے دیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے بھی کچھ معلوم کر سکیں کہ ڈیوڈ نٹال کا جو نظریہ ہے، یہ ان کا اصول ہے، یا جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس مسئلے کو کسی صورت سے حل کیا جائے۔ تھینک یو۔ میں بھی بات کروں گی؟ جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں RY سے ہوں۔ بھارت نے ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو بنانے کے لیے سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ابھی تک انڈیا نے ان کی وہ بات نہیں مانی، وہ ایسا کوئی مشن وہاں پہ بھیج کے یہ پتہ چلائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنے پائے کے ظلم اور استبداد ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تھیریسا مے جا رہی ہیں انڈیا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ تھیریسا مے وہاں جا کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو چھوڑ کے وہ کشمیریوں کی بات کریں؟ ٹھیک ہے، میں ان کا جواب دے دوں۔ دیکھیے، تھیریسا مے کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم کیا کریں گے اس پہ ہمارا اختیار ہے، اور ارکان پارلیمان کا اختیار ہے۔ تو میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں، کشمیری رہتے ہیں، وہ اپنے خطوط تو لکھیں، اس کو لکھیں، ٹھیک ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ ایک محتاط خاتون ہے، ان کے جو ہے بریکسٹ کے بعد ہندوستان کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں، لیکن ہم تو مطالبہ کریں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں کشمیریوں اور پاکستانیوں کا ایک حق بنتا ہے اپنی آواز وزیر اعظم برطانیہ تک پہنچانا، وہ پہنچائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، میں کل کچھ ارکان پارلیمان سے بات کر رہا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھل کے گفتگو نہ کرے، کہیں جو اس کی کو ملاقات ہو، پس پردہ ملاقات ہو یا تنہا ملاقات ہو، اس میں اس کا ذکر چھیڑے، یہ اس کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر دباؤ ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر ذکر ہی نہیں کرے گی۔ اچھا، دوسرے آپ نے فرمایا، جی میں اس کے بارے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ صرف جو ہے جس رکن پارلیمان کا آپ نے ذکر کیا ہے وہی نہیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کا عام مشاہدہ ہے کہ ہندوستان ان قراردادوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس نے 50 کی دہائی سے اب تک ان کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن صرف وہ قراردادوں کو مانتا بھی نہیں ہے، مطلب ہے کنارہ کشی کر چکا ہے، اس حد تک مانتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس حد تک مانتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان فریق رہیں، کوئی تیسرا فریق نہ ہو، کوئی ثالث بھی نہ ہو، اس حد تک کچھ وہ مانتا ہے، وہ بھی بادل ناخواستہ، لیکن وہ بھی بامر مجبوری، ورنہ وہ کہتا ہے کہ میرے قبضے کو تسلیم کر لیا جائے، پاکستانی اور کشمیری اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی رعایت، کوئی نیا فارمولہ، کوئی ایسی تجویز سامنے آئے، وہ مذاکرات کی میز کے، مذاکرات کے کمرے کے باہر نہیں ہو سکتے، یک طرفہ طور پر آپ رعایت نہیں دے سکتے۔ کشمیری تو بالکل کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس جو ظلم و ستم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے وہ سارے کے سارے فوجی جو وہاں ظلم کر رہے ہیں اور ایک قسم کی بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور ہندوستان سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے، بین الاقوامی برادری سے بھی، وہ جنگی مجرم ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وار کرمنلز ہیں، وہ انسانیت کے خلاف وہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کو آپ یک طرفہ جو ہے کسی طریقے سے مذاکرات کے کمرے سے باہر کوئی رعایتیں دے، یہ اس میں کوئی دانائی یا دانشمندی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے، اہل
جموں و کشمیر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی سے، ہندوستان کے انخلاء سے، ہندوستان کی جواب دہی سے کسی بھی کم چیز کے اوپر متفق نہیں ہوں گے. نیکسٹ جی مائک مجھے جی دی لائٹ نیوز پیپر سے میرا تعلق ہے جی. ایک آپ نے ابھی بات کی فرمائی کہ جو ابھی جو ٹیلنٹ ہے یا اسٹارز ہیں کشمیری میں اس کا بھی بھرپور استعمال نہیں ہوا. ایک تو اس کی وجہ بتا دی جائے کہ کیوں اور کہاں وہ فالٹ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے دیکھا، میں نے پچھلے چند سالوں سے، ہم لوگ یہاں کشمیری بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن چھوٹا سا فنکشن چلاتے ہیں اور اس کی 10 بندے بھی نہیں بیٹھتے رسوئی سے، اور وہ چند تصویری ہم جیسے لوگوں کو لگوا کے تصویریں اسی میں اپنے آپ کو وہ، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا ایک پلاننگ کے ساتھ ایک سالڈ قسم کی پریزنٹیشن نہیں ہو رہی جو میں سمجھتا ہوں. آپ لوگ اس سلسلے میں اسٹارٹ کتنی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے جی، میں جلدی جواب دے دیتا ہوں اس کا. دیکھیے، میں جب سے آیا ہوں بڑے بڑے اجتماعات سے میں نے خطاب کیا ہے، تو اس سلسلے میں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. تو میں جہاں بھی گیا ہوں بہت بڑے اجتماعات تھے، لوگ بڑے شوق سے آئے اور انہوں نے تقاریر کی، اور آپ بھی آج یہاں خاصی تعداد میں موجود ہیں. تصویریں ضرور لگائیے گا. میں نے کہا تصویریں ضرور لگائیے گا، ٹھیک ہے جی. لیکن ایک چیز جو میں تھوڑا سا میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو میں نے کہا تھا استعداد کی بات یا استطاعت کی بات ہے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے مثلا خطوط لکھنا، جیسے ملاقاتیں کرنا، جیسے جا کے رابطے کرنا، اپنا نیٹ ورک بنانا، اور ہم دوسری کمیونٹی سے سیکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا استعمال تو وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا، بلکہ ہم لوگ جو آزاد کشمیر میں پاکستان، آپ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے نوجوانوں کی سطح پہ. یہاں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس سے مایوس نہ ہوں. یہ جو جدوجہد ہوتی ہے آزادی کے لیے، اس میں کبھی اجتماع چھوٹا ہوگا، کبھی بڑا ہوگا. زیادہ سے زیادہ اس بات پہ کوشش کی جائے کہ کمٹمنٹ مضبوط ہونی چاہیے. تو میں تو بہت مطلب میرا حوصلہ یہاں کے بڑھا ہے، اور انشاءاللہ ان کی یہ پوری کی پوری استطاعت استعمال ہوگی. تھینک یو سر. ہم 3-4 کوشچنز اکٹھے کر لیں گے، شاید سب کچھ. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہد قریشی ہے، میں ایڈیٹورل پوسٹ کا BBC اور الجزیرہ I've been following you for the last 15-20 years as a diplomat, so I don't have any doubt about your foreign policy or diplomatic skills. The fundamental question which you just mentioned about the war crimes committed by the Indian Army in the occupied territory, we have a forum in the world which is called International Criminal Court, where the leaders from Bosnia and Africa have been convicted and tried. Now the fundamental problem is that I can't go to International Criminal Court on your behalf, because that is only a state can go there and they can register their protest. The other thing you mentioned about where you're lacking is the narrative. Why the Indian narrative is sold in international media and why not Pakistani narrative? The fundamental problem is inside Pakistan, not the outside Pakistan. That the current government is completely failed to raise the issue of Kashmir when you have having a genocide committed by the occupying forces. So the leaders in Pakistan, they do not use the words which are very important in the genocide, occupation. So the leaders in Pakistan are very shy in terms of sending their own narrative forward. So the 2 points, if International Criminal Court is on your table, are you going to take it further down, or the narrative? یہ میں جواب دے دوں جی، یاد رکھنے مشکل ہو جائیں گے جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ICC کا ممبر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس شعبے میں محنت نہ کریں. آپ جو بھی ایویڈنس ہے اس کو اکٹھی کریں اور اس کو شائع کریں، اس کو انٹرنیٹ پہ شائع کریں، اس کو کتابوں کی شکل میں شائع کریں. تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی صلاحیت بڑھانی چاہیے. اس سلسلے میں میں کوشش کر رہا ہوں، دعا کیجیے گا کہ ہم کامیاب ہوں. یہ جو نیریٹو کا آپ نے کہا ہے، تو اس میں یہاں بھی میں بلکہ ایک اور تناظر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ صرف
ہائی کمیشن کی طرف، صرف حکومت کی طرف یا حکومتی اداروں کی طرف مت دیکھیں. یہ شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور آج کل دنیا کی وہ طاقتیں زیادہ مضبوط ہیں جن کے شہری مضبوط ہیں. دیکھ لیجئے کہیں بھی، سنگاپور ہو یا چین ہو، بلکہ میں چین میں رہا ہوں 8 سال، تو وہاں چین کی جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت مضبوط ہے. امریکہ جو ہے، برطانیہ جو ہے، اس میں آپ حکومت کے بہت سے کاموں میں سہولت کار بن سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بیانیہ بنانا ہے، یہ نہیں، میں بلکہ کسی سے ذکر کر رہا تھا، میں وہاں نیو یارک میں تھا، تو وہاں کمیونٹی کا بڑا اجتماع تھا. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ جی آپ یہ کریں کہ خطوط لکھا کریں، کمیونیکیشنز آر ویری امپورٹنٹ. یا میں نے کہا کہ کسی طریقے سے آپ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جائیں، لوگوں سے ملیں، بات کریں، ملاقات کریں. یہ میں نے 3 ان کو ایک قسم کا موٹو دیا تھا کہ یہ کریں. تو ایک صاحب اٹھے، ان کا جی آپ کی بڑی اچھی تجاویز ہیں، آپ یہ کیجئے کہ جی جو یہاں کانسلیٹ ہے اس میں ایک کشمیر ڈیسک بنا لیجیے، کشمیر ڈیسک والے ہمیں خط لکھ کے دیں گے، پھر ہم خط بھیج دیا کریں. تو میں نے کہا یہ تو بیڑا غرق ہو گیا جی. وہ آپ سرکاری جو ایک بندہ وہاں بیٹھ کے لکھے گا. میں نے کہا آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو آپ لوگ خود سے خطوط لکھیں تاکہ اس میں مضمون میں تنوع بھی ہو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے جو 2nd یا 3rd جنریشن کے بچے بچیاں جو جدید ذرائع ابلاغ سے واقف ہیں اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے، ان سے یہ کام کروائیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں بلکہ آپ ہائی کمیشن کا، حکومت پاکستان کا ہاتھ بٹائیں. جی بہت خوشی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیتاً ان کے اوپر انحصار نہ کیجیے گا، یہ رہنمائی کریں گے. مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پورے کا پورا ایک پورا انٹرنیٹ سیوی اپروچ ہے جی، جس کی قیادت جو ہے وہ سفارت خانہ کر رہا ہے. ہم لاسٹ سر 3-4 کوشچن اکٹھے لیں گے کیونکہ آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. جی تو غلام شاہ نعمان 92 سے جب سے ہم نے اور سنبھالی ہے مسئلہ کشمیر ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے جس طرح ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ڈفرینس یہ ہے کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے یہ پیلٹ گروپی اور یہ پارٹی ظالم ہے. لیکن پرائم منسٹر نے پوری دنیا میں نواز بھی بھیجے ہیں تاکہ اس سلسلے میں جو ہے اس کی ہائی لائٹ کیا جائے، پوری دنیا سے بات کی جائے. لیکن ابھی تک ہم جو آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری ویسٹرن ورلڈ سے، ہمارا اتنے زیادہ ہماری انوائز گئے ہیں، ان سے بات چیت کریں، وہ سامنے نہیں آیا. لگ یہی رہا ہے جیسے ہم انٹرنیشنل نیوز دیکھتے ہیں کہ جیسے بالکل نارمل جو پہلے ہو رہا تھا کشمیر میں وہی ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں پر ہماری ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس معاملے کو صحیح طریقے سے ابھی تک بھی ہائی لائٹ نہیں کر پائے؟ تھینک یو. کاظمی صاحب. کوثر کاظمی جی، سمجھ ٹی وی سے. جس طرح آپ نے آج کافی زور دیا ذرائع ابلاغ، یقیناً ذرائع ابلاغ کے بغیر کشمیر کا آج خصوصاً بالخصوص اس کو اجاگر کرنا شاید ناممکن. لیکن جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے یہاں برطانیہ کے اندر یا انٹرنیشنل کسی بھی ملک میں، وہاں کی لوکل کمیونٹی اور وہاں کے ذرائع ابلاغ بالکل نظر نہیں آتے. تو کیا جتنے بھی آرگنائزر ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے خصوصاً ان کو انسٹرکشن ایسی دی جائیں کہ جب بھی ان کی ایسا ایونٹ آرگنائز کریں تو وہاں کی لوکل کمیونٹی کو، وہاں کے ذرائع ابلاغ کو بھی مدعو کرے تاکہ یہ آواز دنیا تک پہنچائی جا سکے. ادروائز یہ تو وہی بات ہے کہ فریاد ہم اپنی خود کو سنائیں گے جو بالکل قابل اثر نہیں ہو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اور پھر نیاز صاحب. شکر ڈارو سر دنیا نیوز سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بتانے میں آپ ماشاء اللہ کافی کوشچن کر لیں جلدی سے. کوشچن یہ ہے کہ آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اس سلسلے میں یہاں کیونکہ لاکھوں کشمیری اور پاکستانی رہتے ہیں برطانیہ میں، وہ برطانیہ کے شہری بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ ہمارا کمی ہے کہ برطانیہ حکومت کشمیر کے مسئلے کو نہیں اٹھا رہی؟ اور دوسرا ایک کہ کچھ ابھی آپ کی نئی حکومت آئی ہے تو کشمیریوں کے لیے جو خاص طور پہ بیرون ملک اور اسپیشلی برطانیہ میں جو کشمیر رہتے ہیں ان کے لیے کچھ آپ نے کچھ نیا تجویز سوچی ہے جو پہلے بھی کافی لوگ تھینک یو. ڈاکٹر صاحب. نیاز صاحب. سردار صاحب، ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مظاہرے میں آپ کی شرکت کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن آپ کو نظر نہیں آیا. جی جی سر. جی سر. اچھا جی، اور بس ختم؟ کوئی اور کوئک کوشچن؟ جی سر، جیسا کہ صاحب نے آپ نے بھی بتایا کہ تھریسا میں جو برطانیہ کی وزیر اعظم ہے، ان کا سارا بزنس، ان کا سارا کاروبار انڈیا پہ منحصر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وہاں پہ گفتگو کریں گے؟ اگر کریں گے تو کس حد تک کریں گے؟ تھینک یو.
बस ये ख़त्म। जल्दी से पूछ, जल्दी से क्वेश्चन जस्ट। जनाब 27 अक्टूबर इस दफ़ा आते थे तो पूरा पाकिस्तान बकायदा बन जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से सालों से पाकिस्तान 27 अक्टूबर सोचने मना रहा है। जब मोदी साहब यहाँ आए थे तो 4-5 हज़ार लोग कल वाइट हाउस पे गए, लेकिन जब कल आप वहाँ गए तो वहाँ चंद 100-150 आदमी था। मुझे ये कैसे आप कश्मीर के पास कहाँ थे 100? ये वाइट हाउस वही उसके नंबर 10 के बाहर कितने लोग थे? 100-150 आदमी थे। अच्छा जी, मैं इसी से शुरू कर देता हूँ। एक तो ये है कि ब्लैक डे को किसी भी मुल्क को बुकाए नूर ना बनाए, वो मतलब अंधेरा करे, ठीक है ना जी। तो वो ये है। दूसरा ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग थे। आप गए थे, तशरीफ़ ले गए थे? नहीं, तस्वीरें नहीं, आप थे वहाँ। 2000 गए जी, वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं। और जैसे कि कमिश्नर साहब ने कहा कि इस मरतबा बहुत कामयाब हुआ। आपके सवाल का जो बहुत ही कामयाब हुआ और एक ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। और मेरी कुछ मसरूफियात इस वजह से थी जो आपने सवाल पूछा है, तो मैं वहाँ हाज़िर ना हो सका, लेकिन अगले साल इंशाअल्लाह आऊँगा, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि हमारी सफारती कमज़ोरी, जो सवाल पूछा है कि क्या हमारी सफारती कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ कि इसे कमज़ोरी और ताकत के मीज़ान से न देखें। मैं समझता हूँ कि हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि हम कश्मीरियों के लिए आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। अच्छा, दूसरे मैं आपको ये कहूँगा कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, हम उनके साथ मुकाबला करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पहले के मुकाबले में इस मरतबा हमारे वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी नुमाइंदे मुख्तलिफ़ दारुल हुकूमतों में गए हैं। तो जो और ख़ुद वज़ीर आज़म ने वहाँ जाके अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत पुरज़ोर मुदल्लल तकरीर की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। तो इस मरतबा जो आप कोशिश देखेंगे वो कोशिश पहली कोशिशों से बेहतर है। इस पे इत्मीनान कीजिए। और हम लोगों ने तहिया किया है कि इस पे खुश होने की बजाय हम अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेंगे। एक बड़ा अच्छा नुक्ता आपने बताया कि लोकल कम्युनिटी से मुराद जो है वो इंडिजिनस कम्युनिटी की बात है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, बरस से सदियों से जो लोग रह रहे हैं। और ज़राए इब्लाग जो यहाँ के ज़राए इब्लाग हैं या बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग, वो भी हमारे इज्तिमात में आने चाहिए और हमारे जलसों में आने चाहिए। दुरुस्त है। इसके ऊपर कल मैंने बहुत तफसील से बात की बर्मिंघम में। मैंने कहा कि जी उसका ताल्लुक़ ये है कि आप जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उनके साथ ताल्लुक़ात बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर जो आपके दोस्त हैं, आपके हमसाए हैं, और आपके जो है फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ के जो टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं उनकी अगर आप दोस्तियाँ हों और ज़राए इब्लाग वाले ख़ुद उन्हें जो है बुला के वहाँ ला सकते हैं। तो इसमें जो है इसमें आपको अपनी सियासी और समाजी जो स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये सलाहियत इधर मौजूद है। और ये जो एक किस्म का जो तहरीक आज़ादी होती है, इसमें आपका सोशल नेटवर्क भी काम आता है। सिर्फ जो है उस मसले के लिए, उस नज़रिए के लिए लोग नहीं आते, वो आपकी खातिर भी आते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर अमल करना चाहिए। कहाँ कमी है, कश्मीरियों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं पहले से बात कर चुका हूँ। कोई मैं रह गया मुझसे कोई सवाल? जी, जो बरतानिया में कश्मीरी हैं, हाँ, इनके लिए कुछ इसमें क्या किया? इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स हो रही हैं? हाँ, जो बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी हैं, वो आज़ाद कश्मीर से हों या मकबूजा कश्मीर से हों, उनको मैं उनकी कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। वो उन्होंने अपनी मेहनत से अब बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। और जो कुछ वो कश्मीर के सिलसिले में कर रहे हैं या पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाने के लिए कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस काम को मज़ीद करें, इसको फैलाएं और इसको मज़ीद मौसर बनाने की कोशिश करें। खुदा ताला उनका हामी और नासिर होगा, खुदा ताला हमारा हामी और नासिर है, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये सदर साहब का पहला दौरा था जी, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और सदर साहब ने बहुत से इस दौरे से आइडियाज़ लिए हैं जो ये साथ लेके जा रहे हैं, जिन पे इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। आपका नेचुरली आपसे इनपुट्स भी लेते रहेंगे, मगर एक गुजारिश मैं कर दूँ, फ़ैसला आपका है। सिर्फ ये आप देख लीजिएगा कि पिछले 10 दिन में
کشمیر کے اوپر کتنی بات چیت ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، یہ آپ ذرا ضرور فیصلہ کیجیے گا. کل کا جو ہوا ہے احتجاج، اس کو بھی آپ بالکل قطع نظر اس کے کہ کس کا کیسے آپ ضرور دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ایک پرچم کی لیجیے. اور آخری بات یہ کہ پاکستان کی طرف سے میں نے برطانیہ کے جو کشمیر کا گروپ ہے اور پاکستان کا گروپ ہے ان کو لیٹر لکھ دیے ہیں کہ کراس پارٹی ڈیلیگیشن پارلیمنٹیرینز کا پاکستان اور آزاد جموں کشمیر حکومت کی طرف سے بھی میں نے دعوت دی ہے تشریف لے جائیں اور موقع پہ جا کے خود دیکھیں صورتحال. جو ایک فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہوگا اور آپ دیکھیں گے جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.